بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر، ہر دل اور ہر فکر سے جڑا ہوا ہے۔ وہ موضوع ہے رمضان میں رزق کی برکت اور مالی مشکلات کا حل۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو امیر کو بھی پریشان کرتا ہے اور غریب کو بھی۔ کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی کاروبار میں مسلسل نقصان اٹھا رہا ہے، کسی کی تنخواہ پوری نہیں پڑتی، کسی کے گھر میں پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں۔ اور ہم اکثر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، برکت ہی نہیں رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ برکت آتی کہاں سے ہے اور جاتی کیوں ہے؟ آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، روحانی پہلو بھی، عملی پہلو بھی، اور وہ راز بھی جن پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ مہینہ تقدیر بدلنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی مہینہ ہماری مالی مشکلات کے حل کا سبب بن سکتا ہے تو وہ رمضان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے سنجیدگی سے لیں۔ رزق کی حقیقت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں رزق صرف پیسہ ہے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق صرف مال نہیں ہوتا۔ رزق میں شامل ہے صحت، وقت، اولاد، عزت، علم، سکون، اچھا ماحول۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے مگر بیماری ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے مگر اولاد نافرمان ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے مگر دل بے چین ہے؟ اصل دولت سکون ہے، اور سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ مالی تنگی کیوں آتی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ہر مالی مشکل گناہ کی سزا نہیں ہوتی، کبھی یہ آزمائش ہوتی ہے، کبھی یہ درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی یہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن کچھ اسباب ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں۔ حرام کمائی، سود کا لین دین، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، والدین کو ناراض کرنا، فضول خرچی، وعدہ خلافی، نماز میں سستی۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خود سے سوال کریں، کیا میری کمائی مکمل حلال ہے؟ کیا میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا؟ کیا میں اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ رمضان میں رزق بڑھانے کے 12 عملی اور روحانی راز۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ نکات ہیں جو اگر اخلاص کے ساتھ اپنائے جائیں تو انشاءاللہ زندگی بدل سکتی ہے۔ نمبر 1، سچی توبہ۔ ہر تبدیلی کا آغاز توبہ سے ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کہیں حرام شامل ہے، چاہے وہ سود ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، رشوت ہو، تو سب سے پہلے اسے چھوڑنا ہوگا۔ حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ رمضان توبہ کا بہترین وقت ہے۔ دل سے کہیے، یا اللہ، جو غلطیاں ہوئیں معاف فرما دے، آئندہ حرام سے بچنے کی توفیق دے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز۔ نماز رزق کی چابی ہے۔ جو شخص نماز قائم کرتا ہے، اللہ اس کے معاملات سنوارتا ہے، خاص طور پر فجر کی نماز۔ فجر کے بعد ذکر، دعا اور قرآن، یہ دن بھر کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ رمضان میں عہد کریں، کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، تراویح ضرور پڑھیں گے۔ نمبر 3، استغفار کی طاقت۔ استغفار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ، سحری کے بعد استغفار، نماز کے بعد استغفار۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے رستے بننے لگتے ہیں۔ نمبر 4، صدقہ، مال بڑھانے کا راز۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صدقہ مال کم نہیں کرتا۔ رمضان میں روزانہ تھوڑا سا صدقہ، کسی کی افطار کا بندوبست، کسی بیوہ کی مدد، کسی طالب علم کی فیس ادا کرنا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے،
بیماری کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اسے وقت پر ادا کریں۔ زکوٰۃ روکنے سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ آپ کا نقصان نہیں، آپ کا تحفظ ہے۔ نمبر 6، والدین کی دعا۔ والدین کی دعا رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں، ان سے دعائیں لیں، ان کے ساتھ نرمی کریں۔ اگر فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے احصال ثواب کریں۔ نمبر 7، تہجد کی دعا۔ رات کے آخری پہر 2 رکعت پڑھ کر دعا کریں، یا اللہ میرے رزق میں وسعت دے، برکت دے اور حلال ذریعہ عطا فرما۔ آنکھوں کے آنسو تقدیر بدل دیتے ہیں۔ نمبر 8، قرآن سے تعلق۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ روزانہ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن دل میں نور لاتا ہے اور نور سے فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 9، شکر گزاری۔ شکر رزق بڑھاتا ہے، جو ہے اس میں شکر ادا کریں۔ ناشکری برکت ختم کر دیتی ہے۔ ہر روز 3 نعمتیں لکھیں جن پر آپ شکر گزار ہیں۔ نمبر 10، فضول خرچی سے بچنا۔ کبھی مسئلہ کم آمدنی نہیں، زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ غیر ضروری خریداری کم کریں۔ رمضان میں سادگی اپنائیں، دکھاوے سے بچیں، برکت سادگی میں ہے۔ نمبر 11، حلال مہارت سیکھنا۔ رمضان خود احتسابی کا وقت ہے۔ سوچیں، کیا میں کوئی نئی مہارت سیکھ سکتا ہوں؟ کیا میں سائیڈ انکم شروع کر سکتا ہوں؟ کیا میں آن لائن کام کر سکتا ہوں؟ دعا کے ساتھ محنت ضروری ہے۔ 12، یقین اور مثبت سوچ۔ رزق کے بارے میں منفی سوچ بند کریں۔ بار بار یہ نہ کہیں میرا نصیب ہی خراب ہے، بلکہ کہیں میرا رب بڑا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ یقین خود ایک طاقت ہے، ایک طاقتور دعا۔ روزانہ یہ دعا پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں تہجد شروع کی، استغفار کو معمول بنایا، صدقہ کو لازم کیا، اور چند مہینوں میں یہ حالات بدل گئے۔ کسی کو نئی نوکری ملی، کسی کا کاروبار چل نکلا، کسی کا قرض اتر گیا، کیونکہ جب بندہ بدلتا ہے تو تقدیر بھی بدلتی ہے۔ آخری پیغام، رمضان کو عام مہینہ نہ سمجھیں، یہ موقع ہے اپنی مالی زندگی کو درست کرنے کا، اپنے دل کو صاف کرنے کا، اپنی کمائی کو حلال بنانے کا۔ یاد رکھیں، رزق زمین سے نہیں آتا، رزق آسمان سے آتا ہے، اور جب آسمان کا دروازہ کھل جائے تو زمین خود رستہ دے دیتی ہے۔ آج عہد کریں، نماز کی پابندی، استغفار کی کثرت، روزانہ صدقہ، والدین کی خدمت، تہجد کی دعا، اور پورے یقین سے کہیں، یا اللہ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو ہی میرا کفیل ہے۔ اللہ ہم سب کے رزق میں حلال، پاکیزہ اور بے حساب برکت عطا فرمائے، ہماری مالی مشکلات آسان فرمائے، اور ہمیں رمضان کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور رمضان کے اس خوبصورت مہینے میں اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں۔ اللہ نگہبان۔